بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں سائمہ قمر خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو پروگرام کراچی کی آواز میں. آج میرا دھیما لہجہ سن کے شاید آپ کو اندازہ نہ ہو رہا ہو, کیونکہ میں جس جگہ سے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے آئی ہوں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید میں کسی شہر کی کچرا کنڈی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں کہ یہ اس کو صاف ہونا چاہیے. نہیں, آج میں اس گند کو صاف کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے آئی ہوں کہ جو ہمارے بچوں کو بے دردی کے ساتھ مار رہا ہے, زیادتی کے بعد بے دردی کے ساتھ مار رہا ہے. ہمیں اس کو صاف کرنے کے لیے نا آج ہم آواز بن کے آئی ہیں. سوشل میڈیا پہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک 6 سال کی بچی مروا کے حوالے سے دل دہلا دینے والا وہ ایک امیج, جو اس کی تصویر تھی, ایک اس کی اس حادثے سے پہلے اور اس کے مرڈر کی بات کی, دونوں کو دیکھ کر دل پھٹنے والا ہو جاتا ہے. اگر کوئی صاحب اولاد ہے اس کا تو خیر کرب وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کی ماں باپ اور اس کی دادی کا, اس کے دادا کا اور اس کے گھر والوں کا ہے. اگر آپ اس کے کرب کا اندازہ لگا لیں گے نا تو آپ یقین کریں گے, آپ خود کہیں گے آپ کہ کوئی بھی پریشر کسی کا بھی آ جائے لیکن اس کو درندے والی موت ہی مرنا چاہیے, تب ملے گی تسلی, تب ہوگا. اور جب پتہ چلے گا نا کہ یہاں پہ سزائیں ملتی ہیں تو پھر خود دیکھیے گا کہ یہاں پہ کیسز جو ہیں کس طریقے سے کام ہونا شروع ہوتے ہیں. لیکن سزائیں ملے بھی تو ضروری نہیں کہ ہم صرف آواز اٹھائیں گے سوشل میڈیا پر تبھی جو ہے وہ پولیس متحرک ہوگی یا انصاف ملے گا. اس کے بغیر بھی تو کبھی انصاف دیکھیے نا سر, بات تو تب ہے, تب مانیں گے کہ واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں واقعی اسلامی نظام کے تحت جو ہے وہ سزائیں جو ہیں اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو پھر وہ صحیح کرتا ہے. سعودیہ اور ایران میں ایسے کیسز کیوں کم ہوتے؟ کبھی وہاں پہ جا کے دیکھیے کہ وہاں پہ قانون کتنا سخت ہے. قانون پہ بہت سارے سوالیہ نشان لے کر ابھی میں پروگرام کا آغاز کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں اس جگہ پہ جہاں پر وہ تمام تر شہر کے معززین تعزیت کے لیے آئی ہوئی ہیں. ذرا ان سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ انصاف ملنے کی کوئی امید ہے بھی یا نہیں ہے. دل پہ پتھر رکھ کر بڑے حوصلے کے ساتھ میں اس بچی مروا کے گھر والوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں. اور گھر کی خواتین کی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ حالت اس قسم کی ہے کہ رو رو کے اس کی ماں اور اس کی دادی کا گلا رند گیا ہے, آواز نہیں نکل رہی. جب آپ بہت زیادہ کسی صدمے کی حالت میں ہوتے ہیں, مینٹل ٹراما میں ہوتے ہیں, تو جس طریقے سے آپ کی آواز ختم ہو جاتی ہے, ان کی آوازیں وہ ہو گئی ہیں اور ہو بھی جانی چاہیے تھی. اب ایک ایسی پھول سی بچی جس کے گھر میں ہوگی نا, اس کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ اس کرب کا اندازہ صرف وہی کر سکتا ہے. شیر صاحب جو ہیں, شیر رحمان صاحب, ان کے اس بچی مروا کے دادا میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے کوئی سوال کرنے سے پہلے بابا, میں سب سے پہلے اپنے چینل کی طرف سے اور خود ذاتی طور پہ میں اس پہ تعزیت کر رہی ہوں اور میں احتجاج کر رہی ہوں جو آج اس بچی کے ساتھ ہوا ہے. شیر بابا یہ بتائیے گا کہ بچی ظاہر ہے کہ وہ گھر سے کچھ لینے کے لیے گئی تھی یا کس طریقے سے جو تھی وہ باہر نکلی ہے؟ یہ جب نینسی اٹھا تو کچھ چیز لینے کے لیے گئے, نانی سے پیسہ لیے, دادی سے بولے کیک لا رہا ہوں, صبح وہ نشتے کے لیے لا رہے. جب وہ گئے دکان والے نے چیز دے کر کے, مگر مروا واپس نہیں آیا. اور پھر جو ہے نا قریب میں گھر ہے, ہو سکتے وہ چھڑا لوگ رہتے. 10-15 منٹ کے بعد ہمارا گھر والا, اس کا امی دادی نکلا ہے, ادھر ادھر دیکھا تو مروا نہیں. 10 منٹ کے بعد ہی 15-20 منٹ کے بعد نہیں آیا. وہ باہر نکل کے گلی میں تو ادھر ادھر دیکھا تو مروا نہیں تھا. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ اعلان بھی کروایا مسجدوں میں, 3-4 مسجدوں میں, ادھر گلی ملی میں, یہ پورا محلے میں گھوم کے, لیڈیز بھی, ہمارا بچے بھی, سب, مگر مروا نہیں آیا, نظر پر نہیں آیا. ظاہر ہے کہ جب بچہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے جب اس کے, اور پھر 6 سال کی معصوم بچی. آپ کے علاقے کو اگر میں دیکھوں نا, میں پورا علاقہ آپ کا وزٹ کر کے آئی ہوں. علاقے میں کچھ یہاں پر گھر ایسے ہیں جہاں پر مختلف قسم کے کرایہ داروں کو گھر دیا ہوا ہے. مختلف ایسے جن کے مطلب وہ جو جسے کہتے ہیں نا بالکل اکیلے, اور جس طریقے سے ہوتے ہیں کہ مطلب وہ غیر مقامی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, کوئی مطلب ایک کمرے کا جو ہے وہ شیئر پہ, یا مطلب فیملی کے ساتھ نہیں رہ رہے ہوتے. اس طرح کے یہاں پر بہت ایسے گھر ہیں. تو کچھ آپ کے جو تھا وہ ظاہر ہے کہ جب بچی غائب ہوئی تو تھوڑا سا ہوا, الرٹ ہوئے آپ کے, کچھ ایسا نہ ہو گیا خدا نہ خواستہ؟ بالکل, پولیس ابھی تک تو جو پولیس تحقیقات کر رہے ہیں نا, اسی ٹریک پہ کر رہی ہے, بیچلر ٹریک پہ. جو بیچلر ہے اسی ٹریک پہ پولیس ابھی تحقیقات کر رہی ہے, جو بیچلر ہے انہی کو اٹھا رہی ہے. جی بالکل, وہ اسی ٹریک پہ کام کر رہے ہیں پولیس ابھی. جی. اچھا, چونکہ میں آپ کا تعارف کروا دوں, جو ان کا جو جرگہ ہے یہ ان کے ممبر بھی ہیں, اور یہاں پر میڈیا کو بھی اور ہر جو آنے والا شخص ہے, چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہو, ان کو یہی جو ہے وہ ان کو ڈیل کر رہے ہیں.
अच्छा, आपका मैं सबसे पहले तो मैं नाम जानना चाहूँगी, मैं नाम जो है वो ज़रूरी है। आप दोनों जो हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं जो जिरगे की तरफ से भी। देखिए मेरी बात सुने, मैंने चूँकि जिरगा जो होता है उसका एक अलग निज़ाम होता है, ठीक है, और सुना है कि बड़ा एक मुनज़्ज़म किस्म का निज़ाम होता है। बंदा अगर पकड़ा गया तो आपके जिरगा उसका क्या सज़ा दे सकते? बंदा अगर पकड़ा गया तो यह कानून का सबसे पहले पाकिस्तान का कानून है। पाकिस्तान के कानून के तहत बंदा भी अगर पकड़ा गया तो गवर्नमेंट के कस्टडी में होगा, इंसाफ चलेगा, अदालत में वो फैसला होगा, उसके बाद अदालत जो भी फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। एक बात कहना चाहूँगी यहाँ पे, मैं अदालतों से कहना चाहूँगी, आपका इकबाल बुलंद हो सर, अदालतों का, जजेस का, आपका इकबाल बुलंद हो। हमारे तो पर चलते हैं आपके हवाले से बात करते हुए, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, ज़ैनब से पहले आपको याद होगा औरंगी टाउन में बिल्कुल इसी तरह का एक केस हुआ था। वो बच्ची आज तक, उसके घर वाले जो है ना वो मुतलाशी है, मैंने प्रोग्राम किया था और आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका है। ज़ैनब का फिर वाक़या हुआ और उसके बाद हमें लगता था कि अब शायद थोड़ी सी ब्रेक लग जाएगी, नहीं लगी। इस बच्ची मरवा से पहले पता नहीं कितने पूरे पाकिस्तान में ऐसे केसेस हो चुके हैं कि आप जानते नहीं हैं, लेकिन जब तक कि वो कोई सोशल मीडिया पे या मीडिया में उसको हाईलाइट ना किया जाए ना, उस वक्त तक पुलिस भी जो है ना वो हिलती नहीं है अपनी जगह से। पुलिस का किरदार कैसा था? अभी मैं आपको जरगे का वजाहत करता चलूँ कि जरगे जो है ना ये कानूनी मावनत करती है, इनकी फलाई मदद करती है और इनके जो भी मामलात होते हैं उनको जो है ना कानूनी शक्ल में निपटाते हैं। जरगे का मतलब ये है। पुलिस जो CCP साहब हमारे पास आए थे शाम दोपहर को और काफ़ी हुआ में यकीन दहानी करा चुके हैं और उसके बाद 1-2 ऑफिसर भी दिए हैं उसको कोलिशन के लिए कि आप इनके साथ कोऑर्डिनेशन लेके चलें। अभी भी हमारे CP साहब आए हुए हैं रिचकन के, ये भी हमारे साथ इंशाल्लाह भी हैं। तो जिस वक्त बच्ची गायब हुई थी घर से और जब काफ़ी देर हो गई और आपने जब फैसला किया कि अब हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, तो मुझे ये बताइए कि पुलिस का क्या रिस्पॉन्स था? हम जब थाने पे गए, रिपोर्ट दर्ज करवाया शाम का टाइम, वो तो रिपोर्ट दर्ज करवा के हम लोग आए वापस। आराम से रिपोर्ट दर्ज हुई थी या नहीं? हाँ, हम तो खुद नहीं गया, हम तो खुद रक्शे चलाने वाले, हम तो बाहर था। उसके बाद दूसरे शाम को जो है ना फ़ोन करके आ गया। हाँ, तो फिर पुलिस वाले ने बोला कि कच्चा तैयार है, अभी पक्का कर देंगे, हम लोग मौके पर आ जाके उसके तफ्तीश करेगा। उसके बाद जो है ना मगर पुलिस वाले फिर डेड बॉडी बाबा कितने दिन बाद मिली थी? ये 2 दिन दूसरी रात पर मिले 12 बजे। 2 दिन पूरा गुजर गया, एक रात, दूसरी रात पर 12 बजे मिली। बहरहाल अभी लोगों का आने का सिलसिला जो है वो जारी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी आ रहे हैं, अब पुलिस भी आ रही है इस वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब ये मामला जो है वो ज़रा थोड़ा सा मीडिया में आने के बाद और सोशल मीडिया में आने के बाद चूँकि बहुत हाईलाइट हुआ है। अच्छा होता कि अगर ये रिस्पांस और ये जो रद्द-ए-अमल था ये उस वक्त आता जिस वक्त ये लोग बच्ची की रिपोर्ट लेकर गए थे। उस वक्त कच्ची FIR के बजाय उसी वक्त अगर मुतहरिक हो जाते तो शायद हो सकता था कहीं ना कहीं बच्ची जो थी अगर जिंदा ना बचती तो कम से कम जल्दी ज़रूर मिल जाती। ऐसी हालत में ना मिलती जिस तरीके से मिली है। हालात नहीं हो जाता, जब पुलिस आ जाता था ना जल्दी, तो बच्ची के ऐसा हालात नहीं हो जाता, इतना ख़राब नहीं हो जाता था। तफ्तीश करके अगर उसको ऑपरेशन करके मिल जाते हो सकते उसी टाइम पर, पुलिस वाला बिल्कुल नहीं आया। बाबा आप देखें कि आप लोग कोई बहुत अमीर लोग नहीं हैं, कोई खाते पीते घराने से ताल्लुक आपका नहीं है, आप भी रिक्शा चलाते हैं, आपका बेटा भी रिक्शा चलाता है, यानी कि मरवा का किराए का मकान है और उस पर इतना बड़ा जुल्म। मुझे ये बताइए कि इसकी तदफीन में किसी ने मामनत की है आपकी बच्ची की तदफीन में, कफन दफन में? ये तो डेड बॉडी ले गया इसी सेंटर पे, हमें खुद नहीं गया उधर, कफन मफन इसका उसल दे दिया, उसका बक्सा भी दे दिया और उसके बाद जो है ना इधर घर ला के फिर उधर कब्रिस्तान में ले गया। आपकी जो बेगम है और इस बच्ची की माँ, दोनों की सुना है हालत बहुत ख़राब है इस वक्त। वो रो के उसका जो है ना आवाज़ बैठ गया गले से, उसका आवाज़ यहाँ मुँह से नहीं निकलते। आप घर पे तो नहीं गई? मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं अपने आप को नहीं कर सकते, उसका बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलते, बिल्कुल ऐसा करते, बस इतना रो के परेशान कर रहे हैं। जी सबसे छोटी थी? जी ये सबसे छोटी थी? हाँ, ये इसका भाई इससे बड़ा है, ये छोटी थी। इसके बाद 3 एक भाई और 2 बहन हुआ, मगर वो इंतकाल कर गया। ठीक है, सिर्फ यही छोटी थी घर पे? हाँ, ये छोटी थी। मरवा जो है वो सिर्फ इनकी बेटी नहीं थी, इस उम्र की इस तरह की बच्चियां आपके और हमारे सबके घरों में किसी दिन खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ ऐसा ना हो तो सवाल तो उठाने फिर पड़ेंगे। और मेरे ख्याल में कि अब सवाल उठाने का वक्त आ गया। ऐसा मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन मैं इस वक्त छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ।
آپ سے آپ کا موقف جاننا بہت ضروری ہے سر، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ایک سیاسی ایک اپنا ایک استحقاق رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے مجھے درکار ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید دکھائیں گے آپ کو بہت کچھ، میرے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید، اور اس وقت میں نے جس طریقے سے آپ کو پہلے بتایا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی یہاں پہ آ رہے ہیں، تو ANP کی جانب سے یونس بنیری صاحب جو ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں، تو ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں۔ دیکھیں یونس بنیری صاحب، اس وقت معاملہ نا سیاسی نہیں ہے، اس وقت معاملہ ہے انسان کا۔ میں بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں تو اپنے پروگرام کی حیثیت پر، اینکر کی حیثیت سے نہیں بیٹھی، میں یہاں پر مجھے تکلیف ہوئی ہے ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ۔ میں نے اس بچی کی جو تصویر دیکھی ہے، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کر۔ اگر آپ کے گھروں میں بھی اس طرح کی بچیاں ہیں اور ہمارے گھروں میں بھی ایسی بچیاں ہیں، تو میرے خیال میں کہ سب کو جو ہے نا وہ تکلیف ان کی محسوس کر سکتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کسی پوائنٹ پر معاملہ ہے نا ہمارے قانون کا، آپ کی مدد کی، آپ کی پارٹی کی مدد کی، اگر فرض کریں ان کو ضرورت پڑی، تو کیا آپ حاضر ہیں یا آپ کا تعاون جو ہے وہ ہمہ وقت حاصل ہوگا؟ میں یہاں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں اپنی صوبائی صدر شیخیت کا مشکور ہوں کہ وہ کل ہمارے پارٹی کے سندھ کے تمام قائدین یہاں آ چکے ہیں، کل وہ اپنی جگہ، باقی بھی دوسرے بھی تمام سیاسی پارٹی کے قائدین جو یہاں آئے ہیں، جو آ رہے ہیں، میں سب کا مشکور ہوں۔ ہم اس علاقے کے رہنے والے تمام لوگ، ان تمام بڑوں کے مشکور ہیں کہ یہ آج ہمارے اس درد میں، اس تکلیف میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کا بھی میں مشکور ہوں، میڈیا کا مشکور ہوں، اور یہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کون بدبخت ہوگا کہ اتنی معصوم بچی کے لیے وہ تڑپے گا نہیں؟ اتنی معصوم بچے کے لیے فرشتہ تھی، اس نے کیا کیا کسی کے ساتھ، اور ان لوگوں نے کسی کے ساتھ کیا جرم کیا ہے؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے قانون کے اندر رہتے ہوئے ان کو ہم باقاعدہ ان کو سزا دینی چاہیے، اور اب تک اتنا ٹائم ہو چکا ہے، کیوں نہیں اس کے قاتل نہیں پکڑے جاتے ہیں؟ یونس صاحب، آپ کے سامنے ہمارے جتنے بھی فیصلے ہیں، قانونی فیصلے آپ کے سامنے ہیں، ان کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے آپ کو یقین ہے کہ اس بچی کو انصاف مل جائے گا؟ مایوسی گناہ ہے، اور ہم نے اور آپ نے مل کے، یہاں سوشل ایکٹیوسٹ ہے، سیاسی لوگ ہیں، تو ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، اور انشاءاللہ قاتل اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا۔ لیکن یہ ذمہ داری یہ یہاں پہ قانون کی حکمرانوں کی ہے، یہاں پر انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے علاقے میں اب تک وہ صرف اتنا نہیں ڈھونڈ سکے کہ وہ ان کے قاتل نہ نکالے۔ جب ان کو کرنا ہوگا، نکالنا ہوگا، تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ جس طرح آپ لوگوں کا، یہاں سیاسی لوگوں کا، سوشل ایکٹیوسٹ کا، سب کے ہمارے ساتھ تعاون ہوگا، ہم یہاں بیٹھیں گے، لڑیں گے، اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے لیے، اس بچی کے لیے ہم انصاف لے کے رہیں گے انشاءاللہ۔ یعنی کہ اگر ANP کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کا کلیئر ایک سٹانس ہے کہ آپ کو انصاف صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ اگر ضرورت پڑی تو آپ لوگ جو ہیں وہ ہر حد تک جائیں گے۔ اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو آپ شاید یہی کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا تاریخ ریکارڈ ہے، جہاں پر مطلب ظلم ہوا ہے تو ہم ہمیشہ عوامی نیشنل پارٹی مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھائی یہ بتائیں کہ ایک بہت بڑا ظلم آپ کے علاقے کے اندر، میں کہتی ہوں یہ قیامت صغریٰ ان لوگوں کے لیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ انہوں نے تو کہا ہے کہ اگر قاتل مل جائے نا تو اس کو تو جلا دینا چاہیے، آپ کیا کہیں گے؟ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کو اب سیف کریں گے اس واقعے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے کہا، میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ جیسے سعودیہ ہو گیا، ایران ہو گئے، ہم مسلمان ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں پیارا دین دیا ہوا ہے اسلام۔ اسلام میں جو سزائیں ہیں، اور آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ سنسار ہو گیا، چاہے وہ ہاتھ کے بغیر، ہاتھ کے گناہ پہ ہاتھ ہوتا ہے، اور اگر قتل ہو جاتا ہے مجرم کو، اسی کا بھائی جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں، یہ اوسر عام ہوتے ہیں۔ وہ دراصل جب ایک چیز دیکھی ہوتی ہے، آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ ایک بچی کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن جب آپ یہاں پہ آئیں اور آپ نے جب ان سے ملی یا ان کی والدہ کو دیکھا تو وہ فیل کچھ اور ہوتا ہے، جب آپ نے اس کی فوٹو دیکھی تو کچھ فیل اور ہوتا ہے۔ جب آپ نے اس کی پہلی دفعہ اس بچی کا، آپ کو یہ پکچر دکھنے کو ملی
اس کا اس طریقے سے اس کا جنازہ جو تھا ملا. सवा 1 बजे रात को हम लोग को ये मेरे तो कज़न है, मुझे खबर मिली, भाई ने फ़ोन किया कि वो बच्चे मिल गई है. तो मैंने कहा जिंदा है या वो कह रही लाश पड़ी हुई, लेकिन आप देख नहीं सकोगे, इतनी बुरी हाल कर दी है. तो हम तो उस टाइम पे पहुँचे. उसकी एक तस्वीर वो है, हो सकता है आप वो सामने खड़ी मतलब है तस्वीर लगी हुई है, उसको जलाया हुआ है. मुझे तो इस बात के हैरान है कि जितने सियासी कायदीन है यहाँ पे आ रहे हैं और सब कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, और यही जो ने ज़ैनब को भी बोलते रहे कि हम आपके साथ हैं. जब अब आप हमारे साथ हैं, यहाँ पे आप बोल रहे हैं, तो असम्बलियों में आप लोग बैठे हुए, कानून आप लोग बना रहे हैं, तो अब इसका हल क्यों नहीं निकाल रहे हैं? और इसको क्यों सरेआम फांसी क्यों नहीं दिला? करारदाद पेश करना आपको, पीपल्स पार्टी हो गई, जमीयत उलमा इस्लाम होगा, जमात इस्लामी हो गई, ANP हो गई, जितनी भी पार्टी हैं सारी आती रही हो, कहते हैं हम आपके साथ हैं. जब आप हमारे साथ हो तो कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में आप लोग बैठे हो, तो आप लोग करारदाद पेश करो. सेनेट में आप बैठे हुए हैं, कौमी असम्बली में आप बैठे हुए जी, तो हमें क्यों बोल रहे हो कि हम आपके साथ हैं? आप लोग ने ज़ैनब को भी बोला था, आप लोग ने दूसरी बच्चियों को भी बोला था. मैं तो कहता हूँ ऐसा कानून बनाना चाहिए अगर इसको रोकना हो. पाकिस्तान मैं बिल्कुल सही. बात से एग्री हूँ कि ऐसा सख्त कानून बनाना सख्त से सख्त कानून मिला चाहिए. साजिद सदुज़ई SSP साहब जो है हमारे साथ मौजूद है. सारी कानूनी जो कार्रवाई है वो तो हमें इनसे ही मालूम करनी होगी. देखिए साजिद साहब, मामला कुछ इस किस्म का है कि एक और ज़ैनब केस हो गया है, ठीक है. अब आप मुझे ये बताइएगा कि कार्रवाई किस नहज पे अभी तक पहुंची है? देखिए काम कर रहे हैं हम, जब से बेचारी हमारी बेटी की मरवा की डेड बॉडी मिली है उस वक्त से लेके पुलिस इनके साथ है, और उसकी तमाम लवाजमात जो कानूनी होते हैं और जो टेक्निकल साइंटिफिक एविडेंस होती है उसको कलेक्ट किया गया है, उस पर काम हो रहा है. और इंशाल्लाह जैसे कि DNA वगैरह का टेस्ट जो होता है वो उसका, तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम जल्द मुल्ज़िमान को पकड़ लेंगे और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह. अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम कैफरे किरदार तक जल्द हम पकड़ लेंगे. पकड़ के तो ज़ाहिर है कि अदालतों में लेके जाना है. आप कानून तो ज़ाहिर है कि यही है ना कि अदालतों में लेके जाएं. कल अगर आपको पता चले कि वहाँ से मुल्ज़िमान जो आपने पकड़े हैं वो बाइज़्ज़त बरी हो गए, तो आपका तो ये मेहनत और इन लोगों का जो एक सब्र है वो फिर उसका क्या होगा फिर? इसलिए हम देखें पहले दिन से हालांकि मशकूक लोग हैं हमारे पास, लेकिन हम उनको शो नहीं किया कि हमने उन्हें अरेस्ट किया है, हालांकि हम कर सकते थे वो. अच्छा सारी साहब, एक और चीज़, मैं एक बात कता कलामी माफ़ी चाहती हूँ. मुझे ये बताइएगा, ये इलाका इस किस्म का है कि मैं यहाँ पे इससे पहले भी प्रोग्राम कर चुकी हूँ बहुत सारे. ये वो इलाका है, ये सब्ज़ी मंडी का और ये जो ईसा नगरी का, यहाँ पर गैर मकामी जो लोग होते हैं कि जो बिल्कुल सिंगल होते हैं रोज़गार के लिए, वो एक कमरा या फिर इस तरीके से खाली घरों में उनको और बगैर उनकी कोई मतलब कोई लेख देख के उनको घर दे दिए जाते हैं. क्या उनका वो दायरे में आ सकते हैं? ज़ाहिर है कि एक बड़ा अहम पॉइंट है ये. हम कर रहे हैं. हमने अभी तक तकरीबन 30-31 लोगों को हम ले चुके हैं अपनी कस्टडी में, तो वो ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं, तो सब पे हम काम कर रहे हैं. इंशाल्लाह ताला जल्दी हमें मिल जाएगा रिजल्ट. मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि देखें इस वाक़े को जिस दिन ये वक़ू पजीर हुआ है, वाक़ई ये बच्ची मिसिंग हुई है, उस दिन इनके दादा से भी मैंने बात की है, तो उन्होंने कहा है कि जब हम गए थे वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाने तो कच्ची FIR का इंदराज हुआ था. नहीं ऐसी बिल्कुल बात नहीं. उसी वक्त 10 बजे ये गए और 11-11:30 बजे FIR हो गई है. ऐसी कोई बात नहीं है. वो होता है प्रोसेस. FIR पहले चूँकि उस पर कटिंग नहीं होनी चाहिए, कानूनी रिक्वायरमेंट होती है. पहले उसको हम कच्ची करते हैं और फिर उसी को पक्का करते हैं. तो उसके फ़ौरन बाद कितनी देर में ये कार्रवाई शुरू हो गई थी और किस रफ्तार से शुरू हुई थी? उसी वक्त हो गई है FIR. नहीं FIR नहीं, कार्रवाई. FIR की इंदराज के बाद कार्रवाई तकरीबन कितनी देर में और कितनी रफ्तार से शुरू हुई? देखिए बच्ची के गुम होने के 10 मिनट बाद ही उसकी सर्च शुरू हो गई है और बच्ची नहीं मिली है, ठीक है. और जब बॉडी मिली है वो डिकम्पोज थी. इसका मतलब यह है कि 10 मिनट के अंदर अंदर किसी ने अगवा किया, उसके साथ ज्यादती की और उसको मार दिया. वो मिल सकती नहीं थी. बाकी पुलिस को जब ये इतला होती है तो हम कंट्रोल रूम्स होते हैं पुलिस के, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, तमाम गाड़ियों को नोट करवाया गया है. बाकी ये तो पूरे मोहल्ले ने ढूंढी है बेचारी, कोई 50 बंदा इसको ढूंढ रहा था, नहीं मिल सकी है. तो सर माजरत के साथ एक परसेप्शन तो ये भी है ना कि उस वक्त तक जब तक कि मीडिया में और सोशल मीडिया पे बिलखुसूस किसी ऐसे केस को हाईलाइट ना किया जाए, उस वक्त तक कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से ठंडी रहती है.
देखिए कार्रवाई हम कर रहे हैं, अब ये परसेप्शन मीडिया ही क्रिएट करता है और गलत परसेप्शन है जो बिल्कुल झूठी है। हम पूरा काम कर रहे हैं। मैं अगर यहाँ पर बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, ये मीडिया की बात नहीं है या मेरी बात नहीं है, ये मेरी बहुत से ऐसे लोगों से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि जब तक अगर ये सोशल मीडिया पे या मीडिया इसको ना उठाता तो शायद इतनी जल्दी कार्रवाई ना होती। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो हुआ सो हुआ। ये मीडिया पे आने से पहले ही हमने मशकूक लोग उठा लिए थे, ठीक है, तो इसका मतलब हम काम कर रहे थे। बाकी ज़ाहिर है लोगों की पुलिस से ग्रीवेंसेस होती हैं, इतना बड़ा जुल्म हुआ है तो लोगों के जज्बात होते हैं, तो वो उन्होंने कहा होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त सबसे प्रोमिनेंट नाम सिंध के हवाले से भी और वैसे भी अगर हम देखते हैं, मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा भाई, एक जुल्म ऐसा हुआ है कि ज़ैनब की एक दफ़ा फिर से याद ताज़ा हो गई है। अभी आप मुझे ये बताइए कि बात हुई है आपकी इनके दादा से भी, आप इनकी फैमिली मेम्बर से भी मिले और आपने अभी SSP साहब से भी बात की है। आप होपफुल हैं कि निज़ाम पाकिस्तान में इस बच्ची को इंसाफ मिल सकता है? देखिए मैं और बिल्कुल सीरियसली बताइएगा, बिल्कुल खरी बात कीजिएगा। देखिए मेरे ख्याल में मामला बच्ची से बढ़कर है, मुआशरे का है। ये हमें सिर्फ इस बच्ची नहीं और बच्चों की खातिर ये मिसाल साबित करनी है कि जो लोग ये शर्मनाक काम करते हैं, जो लोग ये दरिंदगी करते हैं, उनको हम ऐसा सबक सिखाएं कि दूसरों के लिए मिसाल हो। मैं समझता हूँ मरवा की तो कुर्बानी हो गई, ये एक अनफॉर्चुनेट वाक़या है। इनसे मेरे पास अल्फाज नहीं है ख़ानदान के साथ अपने एहसासात बयान करने के, लेकिन मैं समझता हूँ अभी मुझे ये जज्बा जो दादा का नज़र आया ना, दादा ने कहा कि किसी और मरवा के साथ ये ना हो, किसी और बच्ची के साथ ये ना हो, किसी और बच्चे के साथ ये ना हो। तो हमें अब कोशिश ये करनी है कि हम ऐसी मिसाल कायम करें कि किसी और मरवा के साथ, किसी और बच्चे के साथ, किसी और ख़ातून के साथ, किसी और शख्स के साथ ये कार्रवाई ना हो। इंशाअल्लाह पुलिस पूरी तरीके से मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। मुझे दादा ने बताया कि पुलिस अच्छे अंदाज से काम कर रही है। इसके जो सैम्पल्स हैं वो DNA लेबॉरेटरी गए हुए हैं। मैं भी निकल के कराची यूनिवर्सिटी वालों से बात करता हूँ, रिज़ल्ट को एक्सपेडाइट कराता हूँ, लेकिन मैं इस बात की यकीन दहानी कराऊँगा कि इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। और जब तक इंसाफ नहीं होता कम से कम मैं सुकून से नहीं बैठूँ। अल्लाह करे कि आप जिस तरीके से आपने भी ज़ाहिर है कि आप भी साहिब औलाद होंगे, आपने देखा होगा, तो वो भी तकलीफ़ आप समझ सकते होंगे इनकी। मुर्तज़ा भाई देखें, ये हम निज़ाम कानून की जब बात करते हैं ना, अभी कुछ दिन पहले की बात है जब मजीद अचकज़ई को बाइज़्ज़त बरी किया जा सकता है, तो फिर मुझे सिर्फ ये बता दें कि किस दीवार पर जाके सर फाड़ना है, मुझे ये बता दें बस। ये तो आप अदालत की दीवार से पूछें और अदालत इसका जवाब देगी, मुझसे तो ना पूछें। लेकिन ये इस वक्त सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये बच्ची सिंध धरती का जो दिल है कराची, उसकी जगह ईसा नगरी, ये बच्ची वहीं पे उसके साथ ये जुल्म हुआ है। तो जाहिर है कि आपकी सिंध में हुकूमत है, अगर आपको मतलब जाहिर है कि इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे या आपके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? नहीं, मैं तो खुद इनके पास चल के आया क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंसाफ को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए हम तमाम अपनी काविशें करेंगे। सिंध हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन हासिल होगा। एब्सोल्युटली। मेरा आज आने का मकसद ये था कि मैं ख़ानदान को बता सकूं कि ये ना समझें कि तकलीफ़ की मुश्किल घड़ी में आप लोग अकेले हैं, हुकूमत आपके साथ खड़ी है। ये ख़ुद बता रहे हैं कि अमले ने इनके साथ कोऑपरेट किया, पुलिस ने कोऑपरेट किया है। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ हमें जो वाक़या हो चुका है उससे सबक हासिल करते हुए वो मिसाल कायम करनी है कि आइंदा इस तरह का वाक़या ना हो। इंशाअल्लाह जो कुछ करना पड़ा सिंध गवर्नमेंट को वो करेगी ताकि इस दादा को इंसाफ मिल सके, उस बच्ची की माँ को, उस बच्ची के बाप को इंसाफ मिल सके इंशाअल्लाह, और बाकी मरवाई जो हैं वो महफूज रह सकें। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा भाई, थैंक यू सो मच। अब ज़रा चलते हैं इनके घर पे और देखते हैं कि वहाँ पे मैं भी हौसला करती हूँ। बड़ी क़यामत की ये घड़ी है उन पर, ज़रा हौसले से आप भी ज़रा देखिएगा। बड़े हौसले के साथ मैं इस फैमिली को फेस करने के लिए मैंने अपने आप में हिम्मत जुटाई है, क्योंकि ये ऐसा मौका है कि इसमें एक आप एंकर, एक सियासतदान, एक वकील, आपका कोई भी यार आपका प्रोफेशन हो, आप उसको बालाए ताक रखते हुए सिर्फ एक आपका इंसान होना ही काफ़ी होता है इनका दुख समझने के लिए। भाई आप चचा हैं, आप दादी हैं, रिवायात आपकी बड़ी जो है वो सख्त किस्म की होती है, लेकिन
میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی خواتین جو ہوتی ہیں وہ نہیں آتی ہیں کیمرے پہ، لیکن آج اس بچی کی خاطر جو ہے وہ دادی بھی جو ہے وہ بات کرنے کے لیے آ گئی ہیں، جبکہ ان کی گلے سے آواز نہیں نکل رہی۔ بھائی مجھے یہ بتائیے کہ میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ کون ایسا درندہ ہوگا، ایسا تو درندہ بھی نہیں کرتا ہوگا، کہ کس طریقے سے اس نے مطلب اس کا دل کیا، اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ہوش و حواس کے حالت میں نہ ہو، لیکن جس حالت میں بھی تھا ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ، مطلب ایک آتی ہے۔ مجھے یہ بتا دیجئے آپ کے ساتھ پہلے دن سے لے کر اب تک پولیس نے کتنا کوآپریٹ کیا؟ دیکھیے جی، جہاں تک پولیس کی بات ہے تو ڈیڈ باڈی ملنے تک پولیس نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا ہے، کوئی تعاون نہیں کیا ہے۔ ہم نے ایف آئی آر کاٹی ہے پہلی دن، جس دن ایف آئی آر کا اندراج آرام سے ہوا تھا یا ہلے بہانے کے نہیں ابھی ایف آئی آر درج نہ کروائیں یا پھر کچی کروائیں یا پھر اس طرح کا ہوا؟ جی اس کی بات تو یہ ہے کہ جب ایف آئی آر کاٹ رہے تھے تو میں خود تھوڑا لیٹ گیا ہوں، میری یہ اور بھائی اور میری کزن تھے جو تانے گئے، میں تقریباً 1 گھنٹہ لیٹ پہنچا۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید ان کی ایف آئی آر کٹ گئی ہوگی، لیکن جب میں پہنچا تو یہ لوگ تب بھی اپنے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایف آئی آر نہیں کٹی تھی۔ پھر میری بھائی اندر ہی تھے، ان کے پاس ہی تھی، ایف آئی آر لکھ رہے تھے۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے میں ہماری ایف آئی آر کٹی، اور پھر وہاں سے جب ہم نکلے تو ہم بچی کی تلاش میں تھے، ہم نے تلاش کا اور اس کا وہ نہیں چھوڑا، گھوم رہے تھے، ہمارے دل کو چین ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ پھول جیسے بچی یہ مطلب بھولنے کے کوئی قابل ہی نہیں ہے۔ ہم اسی ٹائم بھی بہت کوشش کر رہا تھا کہ ہمیں ہمارا بچی ملے، لیکن کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، کوئی ایسی خبر نہیں تھی، کسی نے بھی نہیں بتایا کہ ہم نے مروہ کو یا ادھر سے جاتے دیکھا یا ادھر سے اٹھاتے کسی کو دیکھا، کوئی خیر خبر ہی نہیں۔ یہ بتائیں بھائی کہ 17-18 لوگوں کو سسپیکٹڈلی انہوں نے مطلب یعنی کہ مشکوک لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے، جن کو پکڑا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کو جانتے ہیں یا کوئی جاننے والے ہیں؟ دیکھیے جی، جو پہلے دن جو 2 ملزم پکڑے گئے تھے اس میں سے ایک جو تھا یہ انہوں نے ہمیں ابتدائی اطلاع دی تھی جی، یعنی کہ بچی کے ملنے کی، ڈیتھ باڈی کے ملنے کی جس نے سب سے پہلے اطلاع دی تھی ان میں سے ایک وہ ہے جی۔ ایک پھر اس کا بیٹا ہے جو مطلب اسی ٹائم پولیس کے سامنے اپنی باپ سے کچھ چابیاں کچھ ایسی مانگ رہی تھی، اور پولیس نے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا، جو اس کو بھی اٹھا کے لے گئی۔ پھر جب یہاں پر پولیس پہنچی ان کے گھر پہ تو ان کے گھر سے کچھ ایسی اشیاء بھی ملے، اور ایسے جو پولیس اسی ٹائم پہ اس بندے سے انویسٹیگیٹ کر رہی تھی تو اس کی باتوں میں بہت تضاد تھی، اور بہت ایسی باتیں انہوں نے کہی پولیس کو، مطلب ان کو پتہ ہے بے ربط جس کو کہتے ہیں کہ جوابات ہونا، بے ربط۔ بالکل ان کے تضاد بہت زیادہ تھے، یعنی کہ کبھی وہ کہہ رہا تھا، پولیس پوچھ رہی تھی کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے تھے، تو پہلے انہوں نے بتایا کہ میں کچرا پھینک رہا تھا، پھر بولا تھا میرا تکیہ نہیں تھا تو میں اپنے لیے تکیہ اٹھا رہا تھا، مطلب اس کی باتوں میں بہت تضاد تھی۔ پولیس نے اس کو شک کی بنیاد پر اٹھا لیا، پھر اس کے بیٹے کو بھی اٹھا لیا۔ یہ 2 بیٹے جو ہے یہاں پر 2 بیٹے اور ایک باپ رہائش پذیر تھا، ان کی فیملی نہیں رہتی ساتھ میں؟ فیملی نہیں تھی، یہی 2 بیٹے، تقریباً ایک 14 سال کا ہے، ایک 17-18 سال کا بیٹا ہے ان کے، اور ایک یہی باپ رہتا تھا۔ یہ تقریباً 2-3-4 دن پہلے اسی گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ ان کو لے گئے، پھر پولیس آئی ان کے گھر میں، ان کے گھر سے کچھ ایسی اشیاء ملے کہ مطلب اس نے اپنا پورا گھر جو ہے پورا صفائی پانی سے دھویا تھا، اور پھر اس کے گھر میں ایک کھڈا بھی ہو گیا تھا۔ جو پولیس نے ان سے پوچھا کہ یہ کھڈا کیوں ہے تو یہ کہہ رہے کہ یہ چوہوں نے کیا ہے، لیکن وہ میں آپ کو ابھی ان کا گھر بھی دکھا دوں گا، پولیس نے سیل کر دی ہے، لیکن وہ چوہوں کا کام نہیں ہوتا، چوہے تو چھوٹی چھوٹی سوراخ بنا لیتے ہیں، اور وہ کافی اتنا بڑا کھڈا بنا ہوا ہے۔ تو پولیس لے گئی اور تفتیش کر رہی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا رزلٹ نکل رہا، ہمیں نہیں پتا ابھی تک۔ آپ کو اعتماد میں نہیں لے رہی، یعنی کہ آپ کو جو ہے نا وہ جو بھی کاروائی ہو رہی ہے اس سے آپ کو آگاہ نہیں کر رہی؟ دیکھیے جی، ہم خود رات کو میں بذات خود جو اور لوگوں کو پکڑا تھا، تقریباً 11 بندے تھے، وہ سارے میرے گاؤں اور میری جان پہچان تھے، یعنی کہ ہمارے گاؤں کے تھے، یہاں پہ رہ رہے، سامنے ان کا دیرا ہے، سارے چھڑے ہیں۔ ان کو جب لے کے گئے، ہم تو ان کے لیے نہیں گئے تھے، ہم تو اپنے وہ معلوم کر رہے تھے کہ پروسیس کیا ہے، پولیس نے ہمارے کیس میں کتنا کام کیا ہے۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ایس ایچ او صاحب شاکر صاحب جو ہے وہ تانے میں موجود نہیں تھا، اور پھر ایک اور صاحب کھڑا تھا، ہم نے اس سے معلوم کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے کیس پہ کتنا کام ہوا، تو اس نے بتایا کہ یہ آپ کو شاکر صاحب ہی بتا سکتے ہیں، اور وہ اس ٹائم ڈی ایس پی کے ساتھ میٹنگ پر ہے۔ میں ایک بات بتاؤں کہ میں بھی ایس ایس پی صاحب کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ آپ نے کارروائی کا آغاز کس وقت کیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ کارروائی جو ہوتی ہے نا، جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ یہ بچہ مسنگ ہے اس کے فوراً بعد کارروائی شروع ہو جانی چاہیے، تو انہوں نے کہا نہیں اس کے بعد فوراً شروع ہو گئی تھی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی تھی،
آپ نے کہا کہ اس کے بہت تعطل کے ساتھ انہوں نے جو تھا نا بڑے مطلب انتظار کرانے کے بعد پھر اس کے بعد مجھے یہ بتائیے گا کیا بات درست ہے کہ جب تک کہ یہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا نے اس بچی کا معاملہ نہیں اٹھایا تو اس وقت تک کوئی پریشر نہیں آیا تھا پولیس پر؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا میم کہ جب تک ڈیڈ باڈی نہیں ملی، ڈیڈ باڈی ملی اس کے بعد پولیس نے اگر کارروائی کیا ہے تو وہ ہمارے نظروں میں آیا ہے، ہم اس کی اقرار کرتا ہے کہ وہ کارروائی کر رہے، لیکن اس سے پہلے پولیس نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. یعنی کہ بچی کے جس وقت غائب ہونے کی اطلاع دی تھی تو اس وقت انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا تھا. بچی کی لاش مل جانے کے بعد پھر سے کارروائی شروع کی، پھر انہوں نے کیا تھا. یہی چیز میں اتنی دیر سے معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اگر آپ اس وقت، میں پولیس سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ اگر آپ نے جس وقت اس بچی کے غائب ہونے کی آپ کو اطلاع ملی تھی، اگر آپ اس وقت اس کو دیکھ لیتے، اس معاملے کو سیریس لے لیتے اور اس کے اوپر اسی ہنگامی بنیاد پہ آپ نے اس بچی کو تلاش کرنے کا کام شروع کیا ہوتا تو کیا پتا کہ یہ بچی شاید اس وقت ہم لوگوں کو اس حالت میں نہ ملتی. یہ اتنا ایک اہم میں نے جو تھا وہ نقطہ ان کے سامنے بھی رکھا تھا کہ دیکھیں جس وقت آپ نے اندراج کروانے کے لیے آپ گئے تھے کہ ہماری بچی نہیں مل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس وقت جو تھا وہ پولیس آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر لیتی تو ہو سکتا ہے اس کو اتنا وقت نہ ملتا اس بچی؟ بالکل، اگر اس ٹائم پہ پولیس ہمارے ساتھ تعاون کرتی، یقیناً پولیس کو شک، پولیس بہت ہوشیار ہے، یعنی کہ اگر وہ پولیس کام کرنے پہ آ جائے، میں یقین سے کہتا ہوں، میرا یقین ہے پولیس کے اوپر کہ اگر کرنا ہوتا تو ضرور، یعنی کہ ابھی آج جس گھر کو سیل کیا ہوا ہے پولیس وہ ہمارے گھر کے تقریباً 10 قدم کے فاصلے پر ہے، تو پولیس ضرور اس گھر کی تلاشی لیتے اور یہ بچی اسی گھر سے مل جانی تھی. کیونکہ میں پہلے بھی یہ بات کہہ رہی تھی کہ یہ علاقہ اس قسم کا ہے کہ یہاں پر نا بغیر کسی کی رجسٹریشن کے، بغیر کسی کے کوئی لیک دیکھ کے کسی کو بھی سنگل پرسن کو یا بغیر کسی فیملی والے کو یہاں پر گھر دے دیا جاتا ہے. یہ علاقہ ان میں سے ہے اور یہ اسی وجہ سے قوائف جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی رینٹ کے اوپر آپ گھر لیتے ہیں تو آپ کوئی بھی ہو، آپ کو اپنے شناختی کارڈ اور آپ کا ایک فارم ہوتا ہے وہ آپ کو پولیس اسٹیشن میں جمع کروانا پڑتا ہے. کیا آپ اتنے اس جگہ پر آپ نے رینٹ پہ لیا تاکہ پولیس کے پاس ریکارڈ رہے؟ اس جگہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو بار بار میں بتا رہی ہوں، یہ بڑا غلط ہو گیا یہاں پہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر انصاف فرض کریں کہ اب میرے منہ میں خاک کے فرض کریں کہ انصاف آپ کو نہیں مل پاتا، لا عمل کیا ہوگا پھر آپ کا؟ صرف آپ کو قانون سے کوئی امید ہے یا پھر صرف اللہ کی جو عدالت ہے پھر اس سے ہی آپ امید رکھیں؟ یہ میری یہ چاچی ہے، یہ کہہ رہے ہیں اور پورا فیملی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں انصاف نہیں ملا تو ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ہاں آگے پوری فیملی کو آگ لگائیں گے. یہی ہماری مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف دے اور جلد سے جلد دے. ہم غریب لوگ ہیں، مزدور کار لوگ ہیں، میری چاچا، میری بھائی، میری کزن سارے رکشے چلانے والا ہے، میں خود مزدور کار آدمی ہوں. مطلب 6 مہینے سے میں بے روزگار بیٹھا تھا. 4 دن پہلے 5 دن پہلے میری ڈیوٹی ہو گئی ڈرائیونگ کی اور 3 دن میں نہیں گیا، میری ڈیوٹی ختم ہو گئی. میں بے روزگار پہلے سے بیٹھا تھا، جب جاب ملی تو اس کیس کی وجہ سے ختم ہو گئی اور اب بھی میں بے روزگار ہوں. جیسے میں بے روزگار ہوں ایسے میری یہ فیملیز بے روزگار ہے. یعنی کہ ہمارا گھر کرایوں کا ہے، ہم کرائے دیتے ہیں گھر کے، ہمارا کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہمیں پیسے ملے. گورنمنٹ میں یہ انہوں نے تو نہیں کہا لیکن میں کہوں گی اس وقت دیکھیں اس وقت اور کچھ نہیں کر سکتے ہم. مروا کو واپس نہیں لا سکتے. اب دنیا کی کوئی طاقت مروا کو اب واپس نہیں لا سکتا ہے. اتنا تو کر سکتے ہیں ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے کہ یہ جو بے روزگاری کی حالت میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ لالے پڑے ہوئے ہیں، خدا کے لیے ان کو کمپنسیٹ تو کر دیں. آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، اتنا تو حق بنتا ہے ان کا. تو بھائی میں صرف یہ آپ سے بات کہہ کے اجازت لینا چاہتی ہوں، کسی بھی مرحلے پر انصاف کی فراہمی میں یا کسی بھی موقع کے اوپر آپ کو اگر ہماری یا ہماری سپورٹ کی یا ہماری کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت پڑے انصاف دلانے کے لیے، کوئی ہو یا نہ ہو، سائمہ قبل میرا چینل حاضر آپ کے لیے. کبھی بھی یاد کر کے دیکھیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کو لمبی زندگی عمر دے. اور میں صرف یہ بات کہوں گی کہ اللہ آپ کو انصاف اس بچی کا ہوتا ہوا دکھا دے. میں یہاں سے اختتام صرف اس بات سے کروں گی، خدا کے لیے اپنے بچوں کا دھیان رکھیں، بچوں کا دھیان رکھیں. وہ کہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. آج یہ وہ دور نہیں رہا ہے کہ جب سب کے ماں باپ سب کے سانجھی ہوتے تھے اور سب کی اولادیں سب کی سانجھی ہوتی تھیں، ایک ہی جیسی ہوتی تھی، اپنی اولادوں جیسی ہوتی تھی. اب یہ وہ دور نہیں رہا ہے. اب اپنے بچوں کو اگر آپ نے پالنا ہے نا، ان کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھنا ہے اور ان کو اگر بچانا ہے تو ان کی طرف دھیان رکھیے. یہ ہم لوگ کسی ایسے معاشرے میں نہیں رہ رہے کہ جہاں پر خدا نخواستہ بچے جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسے واقعات اتنے
افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی آخری واقعہ بھی نہیں ہے, اس کے بعد بھی آپ دیکھیے گا کہ واقعات ہوتے رہیں گے, کیونکہ جب تک کہ انصاف کی پکڑ مضبوط نہیں ہوگی تب تک درندے پکڑ میں نہیں آئیں گے. آج کا پروگرام کراچی کے بس یہیں تک. مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت, اس امید کے ساتھ کہ ایک دن تو آئے گا کہ اس بچی مروہ کو انصاف ملے گا. پتہ نہیں اس کے بعد کس کا نمبر ہے, بس اس نظام انصاف میں آپ اس کے انتظار کیجیے. میں سائمہ کمال اپنی ٹیم کے ساتھ آپ سے چاہتی ہوں اجازت. اللہ نگہبان.